امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کراچی کے تاجروں اور چھوٹے کاروباری نمائندوں کے ہمراہ ادارہ نور الحق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ سندھ حکومت نے اگر آج کراچی میں کاروبار اور مارکیٹیں کھولنے کا واضح اعلان نہ کیا تو جماعت اسلامی تاجروں کے ساتھ مل کر احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے۔ ہم اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کریں کہ فوری طور پر مارکیٹوں کو کھولا جائے اور جو انڈسٹری بند ہے اس سب کو کھولا جائے۔ ہمارے سارے تاجر اس کی تائید کر رہے ہیں، سب تائید کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی نے اپنے تاجر بھائیوں کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل سے ہم اپنی احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ 5 اسٹار چورنگی پر ہمارے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی تاجر تنظیموں نے بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہماری مشاورت ہوئی ہے، اور کل 5 اسٹار چورنگی پر احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ اس احتجاجی مظاہرے کو ہم ایک ایسا مظاہرہ رکھیں گے کہ جس میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہم نہیں پیدا کرنا چاہتے۔ 7 تاریخ جمعرات کے دن یہاں کراچی کے جو ہمارا دفتر ہے ادارہ نور حق، اس میں ہم تمام تاجروں کا ایک نمائندہ کنونشن منعقد کرنے جا رہے ہیں جو اس پوری سچویشن پر ہے۔ دیکھیں، اگر کسی نے ہم سے یہ کہہ دیا ہے نا کہ 9 تاریخ تک رک جائیں پھر دیکھیں گے، تو 9 تاریخ تک رک جائیں پھر دیکھیں گے تو پہلے کسی نے ہمیں 25 تاریخ کو بھی یہی کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کرونا وائرس کی تباہ کاریوں اور احتیاطی تدابیر سے عوام کو ضرور آگاہ کریں، لیکن حکومت کے ترجمان بننے کے بجائے عوام کے ترجمان بنیں۔ میں اس موقع کے اوپر ان تمام اپنے ڈاکٹر حضرات سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ایک بیلنس بات کرنی چاہیے۔ جہاں وہ عوام سے اپیل کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ فاصلہ برقرار رکھیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ جب آپ احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ جب ہم آپ کے کارناموں کو دیکھتے ہیں کہ آپ فرنٹ لائن کے اوپر اس کورونا کی وبا سے لڑ رہے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب آپ سندھ حکومت کے وکیل بن جاتے ہیں اور سندھ حکومت کی نااہلی پر ایک لفظ نہیں کہتے، آپ کے ڈاکٹروں کو اس وقت اکوپمنٹ نہیں ملتے لیکن آپ کی پریس کانفرنس میں ان ڈاکٹروں کے لیے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، جب آپ کے عملہ جو ہے ایکسپوز ہو کر وہاں کام کر رہا ہے اور سندھ حکومت کے پاس پیسے بھی ہیں، وفاق کے پاس 1200 ارب روپے ہیں، وہ کیوں نہیں براہ راست پہنچتے؟ اگر 18ویں 23ویں رکاوٹ ہے تو پنجاب میں سب کو مل جاتا اور کے پی میں سب کو مل جاتا، لیکن جب ڈاکٹروں کو فیسیلیٹیشن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں مل رہی تو ڈاکٹر صرف آ کر عوام کو تلقین کرتے ہیں، تاجروں کو تلقین کرتے ہیں، تو پھر سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹرز کی بھی ترجمانی نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ تاجروں کی جانب سے قابل عمل تجاویز دی جا چکی ہیں اور SOPs پر بھی اتفاقی رائے ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود سندھ حکومت ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ کراچی اس وقت پورے ملک میں سب سے زیادہ متاثر شہر ہے، ویسے ہی اس کی آبادی 2.5 سے 3 کروڑ ہے، اور پھر سب سے بڑی انڈسٹری ہے، سب سے زیادہ مارکیٹیں یہاں پر موجود ہیں، سب سے زیادہ محنت کش طبقہ یہاں پر موجود ہے، اس لیے اس پہ تو ایک اسپیشل نظر ہونی چاہیے تھی وفاق کی بھی اور صوبے کی بھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس کو خاص طور پر مارجنلائز کیا جاتا ہے۔ ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یا تو آپ کو پتہ نہیں ہے، نااہل ہیں، یا آپ کی کرپشن آپ سے سنبھلتی نہیں ہے کسی بھی موقع کے اوپر، ان حالات میں بھی آپ کے یہاں کرپشن کا بازار گرم ہے، اور یا پھر یہ کہ آپ ضد اور ہٹ دھرمی کے اندر جو ہے کراچی اور پورے سندھ کے ساتھ یہ سلوک کیے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہاں پر غیر ضروری طور پر لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ اس طرح سے کھول دیں کہ جو چاہے کرتا رہے؟ ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ SOP بنائیں۔ آپ SOP بنانے میں کہتے ہیں کہ 15 دن لگ جاتے ہیں، پھر آپ مشاورت کرتے ہیں تاجروں سے، فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے۔ اب یہ آن لائن کون سی قسم کی چیز ہے تجارت؟ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اس شہر میں رہتے ہیں، یہ تو ایک ناقابل عمل قسم کی چیز ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اوپر تو پورے سال کی معیشت کا انحصار لوگوں کی ہوتا ہے۔ کراچی میں سارا کاروبار بند ہے، شہر کی چھوٹی بڑی 700 مارکیٹیں مسلسل بند ہیں، جن سے وابستہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد متاثر ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ کا لاک ڈاؤن ہے جس کے نتیجے میں 70-80 لاکھ لوگ کی معیشت خراب ہو گئی ہے۔ تقریباً 500-700 تو مارکیٹیں ہیں نا اس وقت چھوٹی بڑی کراچی شہر کے اندر، اور اس وقت جو ہے وہ انڈسٹری سے وابستہ، چھوٹی انڈسٹری سے وابستہ اور دکانوں سے وابستہ، ان سب سے وابستہ کتنی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور ہر دکان کے اوپر اگر ایوریج لگائیں تو آپ 4-5 تو بنتا ہے نا ایک بندہ۔ وہ یہ کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کلیئر کٹ کہ جو بھی تاریخ ہے کل سے 5 تاریخ سے پورے ملک میں لاک ڈاؤن ختم ہونا چاہیے۔ پرائم منسٹر یہ بات کہیں اور یہ اپنی طرف سے انسٹرکشن سندھ حکومت کو دیں۔ سندھ حکومت نہیں مانے گی تو ہم سندھ حکومت سے نمٹیں گے، لیکن اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ وفاق بھی اپنی کلیئر بات نہیں کرتا ہے، تقریر اچھی کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی اس لاک ڈاؤن کو انہوں نے اس طرح سے ختم نہیں کیا ہے۔
تو انہیں چاہیے کہ واضح طور پر کہیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا, یہ SOP ہوگی جس کے مطابق سب کچھ بنے گا.